نقاب پوش گھڑ سوار نے نقاب ہٹایا تو حضرت باقی بلّہ تھے، وہ حضرت باقی بلّہ تھے۔ حضرت باقی بلّہ نے فرمایا وہ فانی بلّہ تھا، یہ باقی بلّہ، وہ فانی بلّہ تھا، یہ باقی بلّہ ہے۔ کہ جب انسان کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود اللہ پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بیٹھ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک جب کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہے، ان سے وہ چلتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ذات میں حلول کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں اللہ کی ذات کی ہاتھ پاؤں آنکھیں بن جاتی ہیں؟ نہیں، وہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ بس بیٹھ جاؤ یار، چھوڑ دو۔ وہ پھر کیا انسان ختم ہو جاتا ہے؟ انسان نہیں رہتا۔ پھر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس کے جسم کو سنبھال لے، پھر وہ اس کی طاقت نہیں رہتی، اللہ کی طاقت بن جاتی ہے۔ پھر وہ اللہ کی طاقت بن جاتی ہے، پھر وہ اس کی طاقت نہیں رہتی۔ وہ منصور حلاج نے منصور حلاج تھا، اس نے ان الحق کہا تھا، تو اس نے کہا تھا میں رب ہوں، تو اس کو پھانسی دے دی گئی۔ صوفیاء فقہا اس کو کہتے رہے کہ اس نے زیادتی کی، ان الحق کہا، نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے کہا میں رب ہوں۔ اب اس کو کیسے آپ اس کی ڈیفینیشن یا تشریح کر سکتے ہیں ان الحق کی؟ آپ سریعن کفر ہے، شرک ہے، تو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج تو کرتا ہی ہے، واجب القتل بھی قرار دے دیتا ہے۔ انہوں نے ان الحق کہا تھا، اسے پھانسی دے دی گئی۔ کوئی بیان نہیں کر سکا اور کوئی اتنا مستند آیا بھی نہیں کہ جس کی بات پہ اعتبار کیا جاتا۔ پھر ہم نے جب اپنے شیخ سے پوچھا تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منصور حلاج نے جب ان الحق کہا تھا تو اس نے یہ نہیں کہا تھا، کیا تھا کہ میں رب ہوں۔ جب منصور حلاج نے یہ کہا تھا کہ میں رب ہوں تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں فرمایا تھا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں رب ہوں۔ تم پہچان نہیں سکے، تمہاری عقل ناقص ہے، تمہاری سوچ اور فہم ناقص ہے، تم پہچان نہیں سکے۔ منصور حلاج نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں ہوں، رب ہوں، میں نہیں ہوں، رب ہے۔ یہ علامہ اقبال کے فرماتے ہیں یہ ذکر نیم شبیہ، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو عبادات کرتے ہیں اگر آپ کو سنبھال نہیں سکتی، آپ کے نفس کو قابو نہیں کر سکتے، نفس کے گھوڑے کو لگام نہیں ڈال سکتے، یہ ذکر نیم شبیہ، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ عقل جو میں و پروی کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حساناریہ چورا شریف، زندہ باد، حق دی تصویر، حق دا راہی، پیچ راہی۔ یہ ذکر نیم شبیہ، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ عقل جو میں و پروی کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک روایت ہے کہ صحابی رسول ایک عربی شخص تابعین یا تبع تابعین تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے مومنین جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ اور مجھ سے معافی مانگو، اور پھر رسول بھی سفارش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ پاک بخشنے والا ہے۔ تو اس نے حضرت عتبی جو تھے وہاں تشریف فرما تھے، وہ تابعین میں غالباً تابعین میں سے تھے، تو وہ وہاں تشریف فرما تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص آیا، اس نے عرض کی، حضور کی قبر کے پاس کھڑا رہا اور اس نے کچھ اشعار پڑھے۔ اشعار کیا تھے؟ اس نے پڑھے یا خیر
من دفنت فی التراب اعظم یا خیر من دفنت فی التراب اعظم طاب من طیبہن القاء والاکم، کہ اے خیر والے جو اس مٹی میں تشریف رکھتے، آپ کی وساطت سے مدینہ کے ٹیلے اور پہاڑ جو ہیں وہ روشن۔ پھر اس عرابی نے ایک اور غضب کا شعر پڑھا، وہ حیران کن تھا، اس نے پڑھا نفس الفداء لقبر انت ساکن، غضب کا شعر پڑھا، نفس الفداء لقبر انت ساکن، یا رسول اللہ میں اس قبر پر قربان جس میں آپ تشریف فرما۔